وجبت لہو شفاعتی، جس نے من زارا، من میں نا جس نے زیارت کی. اب قبر اطہر تو تقریباً 18 فٹ جو ہے وہ نیچے، اور اس کے بعد پھر آگے جالی مبارک ہے، اس سے بھی آگے ہٹ کے گزرتے ہیں. اور اب اس دفعہ تو میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ آگے جو وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اب اس سے بھی تھوڑا دور کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو بھی چومنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اس چومنے سے بھی دور کریں، تم جتنا دور کرو گے نسبت مصطفیٰ اتنی قریب ہوگی. ہم ان پتھروں کو بھی چوم لیں گے جہاں تک نسبت جاتی ہے. اولیاء کے قبر کو اس لیے چومتے ہیں کہ اولیاء ایک بندہ ہے، کوئی چیز نہیں. اس میں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے نور الہی بستا ہے، اس لیے قبر اولیاء ہمارے لیے عظیم ترین ہے. ہم اس کے پاؤں کی طرف بھی چومیں گے، اس کے دائیں بائیں بھی چومیں گے، سر اقدس کو بھی چومیں گے. کسی ولی کی کیا مجال، اس کی ہر کرامت میرے نبی کا معجزہ ہے. تو ولی بے عنایت آقا کی اس کرم کی برسات کی. تو اتنے دور اللہ نے اس بر صغیر کو یہ شرف بخشا کہ یہاں اللہ کے بندے پیدا ہوئے، اور ان کا لوگوں نے ادب کر کے اللہ کو حاصل کر دیا. تو تم جتنا دور کرو گے میرے مصطفیٰ کی نسبت اتنی قریب چلی آئے گی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس لیے کہا کہ ایک جہاں نہیں، دو جہاں نہیں، بہت سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. عالمین میں جمع سگا پتہ نہیں کتنے جہان آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے جہان آتے ہیں. اور اگر رحمت بنا دیا تو ہر جہاں، اب اتنے دور ہم مدینہ شریف سے یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں کے لیے کیا رحمت نہیں ہے؟ جو ہر جہان کا رحمت ہے تو یہاں کے لیے رحمت نہیں ہے. اگر رحمت ہے تو پھر قریب ہے نا، تو پھر قریب ہے. تو اس قریب کو اگر کوئی تصورات کی دنیا میں بھی چوم لے کہ میں آقا کے پائے اقدس کو چوم رہا ہوں تو کمال نشہ آتا ہے. کلندر کا تو یہی دستور ہے. تو لکھتے جاتے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ اتنی ہزارہ دنیا وہاں سے گزرتی ہے، ہر ایک کو میرے آقا نے کس طرح پہچانا کہ اس کی شفاعت کریں گے کہ ہاں بھائی تو نے واقعتاً میری قبر کی زیارت کی تھی، میرے پاس آیا تھا. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، اور آج تک تو لکھوں کھاگ ارب کھرب ہاں لوگ گزر چکے ہوں گے. کتنی جناب کی بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے. اس آنکھ کی کتنی طاقت ہے. اور اس آنکھ کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تو آپ اس براق برق کی جمع ہے، اتنی تیزی سے وہ جانے والا براق گزر رہا ہے. میرے آقا قبر میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ وہ اب بجلی کی رفتار آپ کو پتا ہے، یہاں بٹن آن کرو کتنے 100 میل دور بلب جلتا ہے، اور اس کی جمع ہے، اس کی جمع ہے. اتنی تیزی سے آپ گزرے اور آپ کی نگاہ کی اتنی طاقت کہ آپ ہر ایک چیز کا ملاحظہ بھی کرتے جا رہے ہیں. یہی بات ہے وجبت لہو شفاعتی. تم اور اربوں خربوں میں گزر جاؤ، میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے کہ ہر کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جس حال میں آیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو بحالت ایمان اور ساتھ عشق کے میرے آقا کے پاس سے گزرے گا، میرے آقا کی خوشبو لیتا جائے گا. لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود، جان عالم کے پاس لہو بھی تھی قلم بھی تھا. جس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ اتنے دور سے ہر ایک کو پہچان کے شفاعت کرے گا، اس کی نگاہ سے نہ لوح دور ہے نہ قلم. وہ لوح قلم کا مالک ہے. ادھر ادھر نہ جا، اگر ادھر بھی جائے گا تو یہی حکم ہے کہ اطاعت کر لے، یحببکم اللہ. اطاعت تو اس کی کرے گا میرے محبوب کی، اور پیار میرا پائے گا. تو ان بیٹھکوں کا، ان مجلسوں کا، ان محفلوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں پہچان ہو، آپ کی صحیح محبت ہمیں نصیب ہو، تاکہ ان کے تصدق و طفیل ہم اپنی بگڑی بنا سکیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. جدھر بھی جائیں گے میرے آقا کے سوا گزارا نہیں.
آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر معاشر میں مان گیا۔ آج وقت ہے کہ توبہ کر کے سچی توبہ کر کے میرے آقا پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا میں کچھ نہیں، صرف درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو اس نے مانگا نہ مانگا وہ ایک تو درکنار، وہ درود ہی ہر ایک چیز کی کفایت کر دے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ یہ ٹائم نہیں ہے، وقت ایسا ہوتا ہے ایک ایک بات میں سمندر ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ دعا تو اللہ سے مانگنی ہے اور درود نبی پہ بھیجنا۔ یہ تو بڑا شرک ہو گیا۔ بجائے ہم اللہ سے مانگنے کے حسن و جمال کے تذکرے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کر رہے ہیں، ہم تو اس کی طرف نہ متوجہ ہیں نہ مانگ رہے ہیں، ہم تو کچھ اور کام لگ گئے۔ اس نے کہا میں سنتا ہوں، میں قریب ہوں، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں، وہی سے جو پکارے گا میں جواب بھی دیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں۔ تو بخاری شریف کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے، اور وہ جو ہم کو نہیں مانتے وہ بخاری کو بہت مانتے ہیں۔ اور کسی نے ٹھیک کہا کہ جو بے عشق نبی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتے، ڈینگی آ جاتا ہے، ڈینگی ہو جاتا ہے۔ بے عشق سے بخاری بھی سمجھ نہ آئے، تو اس میں ہے کہ دعا مانگتے مانگتے، یعنی کہ دعا کا ٹائم بھی جاتا رہا، فقط درود فرمایا یہی کفایت کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اور میں نفلی عبادات فرض کے علاوہ، فرمایا کہ اگر ایک حصہ پڑھ پھر دو حصے، آپ نے جو کہ حدیث سن رکھی ہے، پھر تین حصہ، فرمایا اگر کل پڑھے تو پھر کیا بات ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ عبادت بھی اللہ کی تھی، دعا بھی مانگنا اللہ سے تھا، ہر دو طریقے سے ادھر سے ہٹایا گیا ادھر لگایا گیا۔ تو یہ تو سب حسن و جمال کے تذکرے کی طرف خود کو خدا لگا رہا ہے، گویا محبت مشن کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے محبوب سے محبت کر لو، آپس میں محبت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی۔ جو گھروں میں تباہیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، سب دفع ہو جائیں گی، گھر بھی آباد ہوں گے، تم صاحب محبت ہو جاؤ گے۔ آقا کی محبت میں شان ولایت کا بھی مزہ چلتا ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ ادھر سے ہٹا دیا ادھر سے لگا دیا۔ یہی بات ہے ہم جو کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ درود محمد و آل محمد پہ تو پہلے آئے گا اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج، تو درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ ایسی یہ عبادت ہے جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، جس حال میں ایسے بلا ارادہ بھی پڑھ دے اللہم صلی علی محمد، درود پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات دوسری ایسی عبادت ہے کہ پہلے اللہ کا نام ہے پھر محمد کا نام ہے، پھر بھیجنا کیا ہے جو کچھ خدا کے ذہن میں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے جو وہی بھیجے گا۔ اب درود کا کیا معنی کرو گے؟ صلاح نماز کو بھی کہتے ہیں، کیا اللہ محمد کی نمازیں پڑھتا ہے؟ صلاح کا کیا معنی ہے؟ برکات، وہ تو پھر اللہ مبارک علی محمد، وہاں الگ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت، اور وہاں کما بارکتا۔ اس کا مطلب ہے برکتیں بھی کچھ اور ہیں، رحمتیں بھی کچھ اور ہیں۔ یہ صلاح کیا ہے؟ کیا وہ اس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس بات کو کوئی عارف باللہ ہی جان سکتا ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے یا یہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ محمد میں فقط فرق ہے اتنا، وہاں پردہ نشینی ہے، یہاں پردہ دری ہے۔ یہ درود کی عبادت ریجیکٹ نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، نبی کی رسالت بھی ہے، نبی کے نغمات ہیں، تین چیزیں، توحید، رسالت اور جمال یار کا تذکرہ۔ اے اللہ تو بار بار بعدد کل ذرات، کائنات کے ہر ذرے کے برابر آقا علیہ السلام پہ درود بھیج، سلام ہے، صلات ہے۔ اب سلام بھی اللہ کیا گیا، درود کیا ہے اس کی وضاحت یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا کوئی غوث اعظم جیسی شخصیت، کوئی بو علی قلندر جیسی شخصیت، یا لال شہباز قلندر جیسی شخصیت، علماء سے جس سے بھی پوچھ لیں کوئی کہے گا یہ دعا ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں نبی کے لیے دعا کرنے کے لیے؟ اگر نبی جنت کی بشارت دیتا ہے، خوشخبریاں سنائیں، اشرا مبشرہ کیا ہے؟ تو اگر وہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، معاذ اللہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ لعنت ایسے ذہنوں پہ جو نبی کے لیے دعا کا سوچے۔
ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو وہ غلامی مل جائے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے غوث کتب ابدال جامی جیسے تنم فرسودہ جام زی ہجرہ یا رسول اللہ، فنا فر رسول تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ذرا سا تم دامن بچاتے ہو میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ ان کا یہ وقت نہیں، ورنہ اس کے مصطفیٰ کو کون سمجھتا ہے؟ کیا مزے کی بات ہے۔ ہزار میں خانے ایک طرف، میری آقا کا تذکرہ چھیڑ دو، اس میں کیا عجیب و غریب لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں جب میں اپنے دادا کو لے کے گیا، وہ آقا کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، تو ساتھ ہی کہا مجھے ایک کپڑے کا ٹکڑا چاہیے آپ کے جبے کا، جو پہلے استعمال تھا۔ آقا نے وہ دے دیا۔ اب جو بھی بیمار ہوتا وہ ڈبو کے پلا دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مختصر کر رہا ہوں، اگر بے جان کپڑے کا ٹکڑا بھی شفا دے رہا ہے، پیارے محمد کی بات کہاں ہوگی؟ حدیث میں ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اہل علم بیٹھے، ان کا نام تھا سنان بن طلق، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دادا تھے۔ آپ کی بارگاہ میں لے کے گئے، اسلام بھی قبول کیا اور دوسرا کپڑے کا ٹکڑا بھی لیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ تبرک لینا چاہیے اور تبرک سے فیض ملتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیث میں ہے کہ نبی کا ترکہ ہو یا نبی سے جو مستفیض ہوا اس کا ترکہ ہو تو اس سے فیض ملتا ہے۔ کپڑا بے جان ہے تو جہاں نبی کا خون ہوگا، جہاں نبی کا خون ہوگا، فرمایا جس سے ایک دفعہ آپ نے وہ بچھنے لگوائے، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بچ تو وہ ایک صحابہ نے وہ خون مبارک جو بہت لذیذ خوشبودار تھا پی لیا۔ کسی اور کا ہو، اگر ان لوگوں کا ہو، بہت بڑے تقوی کے مدعی ہیں، بڑی بڑی لمبی داڑیوں سمیت نمازوں کے مدعی ہیں، ان کہو تو اللہ پاک اگر آپ کو سنگھا دے تو شاید آپ احمدال چھوڑ کے بھاگ جائیں، عرفان صاحب کے گھر کھوڑ پہنچے اور میرے نبی کا اتنا خوشبودار کہ وہ سارا پی گئے۔ کہا اگر نبی کا خون چکھ لیا ہے اب آگ نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اب جو بھی کر لے اب آگ میں نہیں جائے گا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے، وارث جنت نے کہہ دیا ہے، جس کے بیٹے جنت کے مالک ہوں وہ خود کیا ہوگا۔ کدھر گئے ہیں تمہارے عقل، تمہارے علم کدھر دفع ہو گئے؟ جو مالکوں کی بات ہوتی ہے وہ مالک جانتے ہیں۔ تو یہ درس پنجتن بھی ہے، درس ولایت بھی ہے، درس مسلک بھی ہے، درس محبت بھی ہے، درس دین بھی یہی ہے۔ دین اور کیا ہے؟ الدین و نصیحہ، بھلائی کا نام، بھلائی محبت، نفرت میں خاک ہے۔ نفرت والے تو تمہاری ہر چیز اڑا کے رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی قبروں کو دبا کر رہے ہیں جنہوں نے ساری عمر قرآن پڑھا اور پڑھایا، حدیث پڑھی اور پڑھایا، عمل کیا اور کرایا، فنا فی الذات لوگ ان کی قبروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کب جاگیں گے یہ مسلمان، کب ان کو ہوش آئے گی؟ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ کپڑے کا ٹکڑا جابر رضی اللہ عنہ کے دادا نے لیا، جو بھی بیمار ہوتا ڈبو کے پانی پلاتے شفا ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ تبرک میں کتنا فیض ہوتا ہے۔ ترکہ بے جان بھی ہو تو بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت میں ہی رکھے۔ ہماری جنت بھی یہی ہے، ہمارے اعمال بھی یہی ہے، ہماری ولایت بھی یہی ہے، ہماری طریقت بھی یہی ہے، ہمارا عشق بھی یہی ہے، ہماری فنا بھی یہی ہے اور ہماری بقا بھی یہی ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے کہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نہیں تو زندگی بیکار فضول لا، یعنی اسی طرح ڈنگروں کی طرح آیا اور زندگی بسر کر کے دفع ہو گیا قبر میں، کوئی فائدہ نہیں۔ عشق رسول لے آؤ، اسی میں سب کچھ۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور رات دن میرے آقا کی محبتوں کی جو خوشبوئیں ہیں مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو، خواتین کو بھی اور حضرات کو بھی
یہ عطا کرے جو پیاری پیاری خوشبوئیں اس ماہ طیبہ کی ہمیشہ ان فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں. سونگ وہی سکتا ہے جو سچے دل جو سچا مسلمان ہو, جس میں سچا ایمان ہو, اور وہ اہل محبت ہوتے ہیں. محبت پیدا کر لو, میرے آقا کی خوشبو آپ کے ارد گرد رہے گی. اگر پیر میر علی شاہ اپنے اس حجرے میں اپنے اس تخت پوش کے اوپر بیٹھا میرے نبی کی زیارت کر سکتا ہے تو یہ ممکن ہے میرا نبی جب چاہے جہاں چاہے بنفس نفیس اس پہ کرم نوازی کر سکتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے تو آپ سرکار بالکل بین ہی آپ کو ملے تھے. یہ جرت پیر میر علی شاہ ہے. کیا تھا ان میں یہی تھا اج سکھ متراں دی ودھیرے. سبحان اللہ. اور خاص کر جب آپ وادی ہمراہ میں تھے تو اس وقت جو سرکار کی زیارت ہوئی میں تو وہ بیان نہیں کر سکتا, میری برداشت سے باہر ہے. تو اللہ بعد میں حجرہ شریف کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. پھر اس وقت کہا کہ حجرے سے مسجد آؤ ڈھولا من بھاوری جھلک وہی وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ ڈھولن جڑی ہمراہ وادی سن کریاں. سرکار جڑا جو کرم وہاں کیا تھا ابھی حجرے کے پاس بیٹھا آؤ میرا آپ کی طرف. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ کالفلق مرہ وبارک وسلم. تو اس وقت آپ نے یہ لکھا, یہ وہاں کا ملنا, پھر وہاں بیٹھ کے حجرے کے ساتھ لکھنا, یہ کون سی عبادت ہے؟ زور ہے, فجر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, یہ کیا تہجد ہے, کیا ہے یہ کوئی بتائے؟ یہی بات ہے. آپ کی تو سنتیں قضا ہوئی تھی, آپ کی سنتیں قضا ہوئی تھی تو حکم آیا, لیکن یہاں سنت فرائض واجبات نوافل میں نہیں, یہ عبادت عشق ہے. شاید فرائض و واجبات سے آگے کیوں اس میں تم تصور رکھتے ہو, اس عبادت عشق میں تم زیارت کرتے ہو. ہمارا میں زیارت ہوئی, اب وہاں پکار رہے ہیں. یہ کسی عام مولوی کی بات نہیں, ایسا صاحب علم بھی کوئی نہیں آیا ان کے بعد, اور ایسا صاحب فضل بھی نہیں. پھر میرے لیے صاحب عام شخصیت نہیں. آخری وقت جب آپ کا سایہ جاتا رہا تو ایک مجذوب آپ کی اس میں ہے زمانے میں, ایک مجذوب نے کہا یہ تمہارے جو مرشد ہیں انہوں نے یہ شغل کر رہے ہیں, باہر نہیں آ رہے, ان کا وہ سایہ بن ہو گئے, بیمار شمار کوئی نہیں, یہ ویسے مست ہے. تو وہ شخصیت, کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو پیر میر علی شاہ صاحب سے واصل رہے, ملے, مرید بنے, یا ان کو دیکھا. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں جن کو خدا ملا, جو ان سے ملتے ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے براہ راست علم طریقت دیا ہوتا ہے, جو ان سے ملتے ہیں جو آقا کی سچی غلامی یوں کرتے ہیں کہ نالین مبارک کو سر پہ اٹھا کے تا حیات گزار, قبر میں بھی نالین کے سائے میں اور حشر میں بھی نالین. وہ لوگ خوش نصیب ہیں, ان سے ملنے والے بھی بڑی قسمت کے دھنی. اللہ پاک ہمیں محبتیں عطا کرے. میرے ساتھ تم سب مل کے مختصر ذکر کر لو, اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. دعا تو یہ سب دعا ہی تھی, میں اتنا رسمی دعاؤں کا قائل نہیں ہوں, یہ سب دعا ہی ہے. ہر بار میں یہی کہتا رہا کہ اللہ تو رحم کر, رحم والوں کا ذکر ہے, رحمت للعالمین کا ذکر ہے, جس کا ذکر تو نے بلند کیا اس کا ذکر ہے, ہم پہ رحم کر. اگر اس کا رحم ہو گیا, کرم ہو گیا تو پھر بات بن جاتی ہے. الگ الگ لمبی چوڑی دعائیں بڑی بڑی اس ریا میں مانگنا, اس کا میں قائل نہیں ہوں. البتہ اپنی طرف سے کوشش ہے, کیونکہ حکم ہے کہ ایسے طریقے سے دعا مانگو اور جتنا انہماک سے مانگ سکو مانگو, بار بار مانگو. یہ وہ واحد ایک جگہ ہے کہ بار بار مانگنے سے کچھ ہوتا ہے.
اور کوئی ایسی جگہ نہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بعد میں مانگو گے تو کہے گا چلو چلے جاؤ آپ، لیکن وحدہ لا شریک کی ایسی بارگاہ ہے، یا پھر میرے مصطفیٰ کی اس کے بعد ایسی بارگاہ ہے کہ ہزاروں کروڑوں گزر رہے ہیں، واجبت لہو شفاعت، ہر ایک کی شفاعت واجب ہوتی جا رہی ہے۔ ارے وہ کیا شخصیت ہے کہ کسی کی شفاعت اپنے اوپر واجب کر، پتہ نہیں کتنا گندا تھا، کتنا گناہگار تھا، کتنا عیب کار بدکار تھا، شفاعت واجب کر لی۔ اسی کو رسول محبت کہتے ہیں، اسی کو رسول رحمت کہتے ہیں، شفیع المذنبین اسی کو کہتے ہیں، محبوب رب العالمین بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، میرے ساتھ مل کے اللہ